بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاتون نے ایک مسئلہ معلوم کیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے یا طلاق یافتہ ہو، اس کے بارے میں کچھ عورتیں یا کچھ مرد یہ کہے کہ یہ منحوس ہے بیوہ ہونے کی وجہ سے یا طلاق یافتہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کو اگر وہ کوئی کام کرے گھر میں تو اس کو کہے کہ نحوست پھیلا رہی ہے، تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسا عقیدہ رکھنا درست ہے؟ کیا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ کیا حکم ہے شریعت کا اس بارے میں؟ تو یاد رکھے کہ بیوہ کو یا طلاق یافتہ عورت کو منحوس سمجھنا، اس سے نحوست پھیلنا، یہ ہندوؤں کا جو ہے عقیدہ ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہندوؤں کے مشابہت ہونے کی وجہ سے اس شخص کو چاہیے، اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اس فعل سے توبہ کرے اللہ کے سامنے اور احتیاطاً کلمہ پڑھے۔ یاد رکھے، میں نے کہا ہے احتیاطاً کلمہ پڑھے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ نحوست ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 روایتیں ہیں، ایک 9 بیوی کی ہے، ایک 11 بیوی کی ہے، اور ایک 13 بیوی کی ہے۔ تو اگر ان سے نحوست پھیلتی، الیاعوذ باللہ، معاذ اللہ حفاظت فرمائے ہمارے ایمان کی، تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے نکاح میں نحوست اور منحوس عورتوں کو پیش کر دیا تھا؟ اللہ حفاظت فرمائے، زبان لڑکھڑا رہی ہے یہ ایسے الفاظ زبان سے ادا کرتے ہوئے، اور اللہ حفاظت فرمائے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہی، اور دیگر ام المؤمنین بھی کچھ زندہ تھی، تو کیا اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، کیا یہ سب کی سب معاذ اللہ الیاعوذ باللہ سب کی سب منحوس ہو گئی تھی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا عقیدہ رکھنے والا جو ہے ایمان کے اپنے خیر منائے، ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو جائے، اور یہ تو میں نے شریعت کا حکم بتایا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جو عورت یہ کہہ رہی ہے کہ بیوہ عورت منحوس ہو جاتی ہے یا پھر جو ہے طلاق یافتہ منحوس ہو جاتی ہے، تو کل کو وہ خود بھی تو منحوس ہو سکتی ہے، کل خود بھی تو وہ بیوہ ہو سکتی ہے، کل کو خود اس کے شوہر بھی تو اس کو طلاق دے سکتے ہیں۔ کیا وہ اس منحوس کے ٹائٹل کو لے کے زندہ رہ پائے گی؟ کیا معاشرے میں زندہ رہ پائے گی؟ وہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ عورت منحوس ہو گئی، کل کو اگر خدا نخواستہ اس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے یا پھر اس کی بیٹی کا شوہر مر جائے، وہ جو ہے کیا اس کو کیا بولتے ہیں کہ وہ بیوہ ہو جائے، تو کیا وہ جو ہے اپنی بیٹی کے بارے میں یہ تصور بھی کرے گی کہ یہ جو ہے طلاق یافتہ ہے یا پھر جو ہے بیوہ ہے اور یہ منحوس ہے؟ اگر کوئی اس کی بیٹی کو کہے کہ یہ منحوس ہے، یا پھر جو ہے طلاق یافتہ ہونے کی وجہ سے منحوس کہے، یا پھر جو ہے بیوہ ہونے کی وجہ سے منحوس کہے، یا اس کی ماں کو کہے کہ یہ منحوس ہے، یا پھر اس کی بہن کو کہے کہ یہ منحوس ہے، اللہ حفاظت فرمائے طلاق جیسے جو ہے ایسی اللہ حفاظت فرمائے ایسے اس سے کہ ہر بچی کا جو ہے اللہ گھر بسا کے رکھے۔ دیکھیے، یاد رکھے کہ طلاق یافتہ یا پھر جو ہے بیوہ، یہ نظام خداوندی ہے۔ اس میں اگر انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے اپنا عقیدہ خراب کرے تو اپنے ایمان کی خیر منائے، اور یاد رکھے کہ یہ طلاق ہونا یا پھر جو ہے بیوہ ہونا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی فیصلے کر رکھے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے، جس وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جات بہن اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب تک خود فرمایا ہے قرآن میں کہ جب تک ہم نے زید رضی اللہ عنہ کی ضرورت ان سے پوری کرنی تھی کر دی، اب وہ طلاق دے رہے ہیں، آپ اس کی عدت پوری ہونے کے بعد اپنے نکاح میں لے لیجئے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں آپ حضرات کے سامنے مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ تو یاد رکھے کہ طلاق ہونا بھی یہ اللہ کی طرف سے ہے، طلاق ہونا بھی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور موت اور زندگی کا مالک بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اگر کوئی خاتون یا مرد ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ عورت جو ہے طلاق ہونے سے یا بیوہ ہونے سے منحوس ہو جاتی ہے، اور اس کا کام کرنا گھر میں یا شادی میں یا پھر جو ہے کزن کے ساتھ جو ہے جو لڑکی کزن ہوتی ہے ان کے لیے شادی میں کوئی کام کرنا، اور دولہا دلہن کو یہ سمجھ لینا کہ اس نے ان کے کام میں جو ہے ہاتھ بٹایا ہے، اب یہ نحوست ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں،
تو یاد رکھے ایسے شخص کو یا ایسی عورت کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت میں ان سب کی گنجائش نہیں نکلتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.